السلام علیکم، ویلکم ٹو اسکیری ٹوڈے۔ آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی رخسانہ بیبی کی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں لیاری میں رہتی ہوں کافی ٹائم سے، لیکن لیاری میں گھر ہمارا جو تھا وہ کافی پرانا گھر تھا۔ ہماری بلڈنگ کافی پرانی تھی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں آرڈرز آ چکے تھے کہ جلد سے جلد اس بلڈنگ کو خالی کر دیا جائے۔ تو ہمیں ایک گھر ڈھونڈنا تھا۔ میرے کچھ رشتہ دار کھارا در میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کافی سارے مکان اچھی قیمت پر آپ کو مل جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ چلو کچھ دن کرائے پہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کچھ ہمیں پیسے دے گی تو ہم کچھ ملا ملو کے کچھ چھوٹا موٹا گھر کہیں لے لیں گے۔ فی الحال کرائے پر مکان لے لیتے ہیں۔ ہم کھارا در پہنچ گئے اور وہاں پر ہمارے کو ایک مکان مل گیا جو کہ 3 کمرے کا گھر تھا۔ کیونکہ ہمیں لیاری کی بلڈنگ کافی جلدی خالی کرنی تھی، تقریباً 3 ہی دن کے اندر، اس لیے ہمیں جلد سے جلد مکان لینا تھا۔ تو زیادہ ٹائم نہیں تھا، جس کی وجہ سے 1 یا 2 مکان دیکھنے کے بعد ہی ہمیں ایک مکان ٹھیک لگا تھا جس کے 3 کمرے تھے۔ لیکن جس بروکر سے ہم نے وہ مکان لیا تھا اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے صرف 2 ہی کمرے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک کمرے میں پرانے کاغذات اور کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو کہ مالک مکان کی ہیں، وہ اس کمرے کو کھولنا نہیں چاہتے اور وہ شاید باہر ملک میں جا چکے ہیں، کینیڈا۔ تو ہم مان گئے اور ہم نے وہ گھر لے لیا کرائے پر۔ ہمیں تو فی الحال چھت کی ضرورت تھی جو کہ ہمیں کم پرائس پر مل گئی تھی۔ اب ہم وہاں شفٹ ہو گئے تھے، لیکن گھر میں جب ہم انٹر ہوئے تب ہم نے دیکھا کہ گھر میں ایک عجیب بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم نے سوچا کہ کافی دن سے مکان بند پڑا ہے اور بروکر نے بھی یہی کہا کہ مکان کافی ٹائم سے بند پڑا ہے، جس کی وجہ سے سیلن وغیرہ کی بدبو پھیل رہی ہوگی۔ ہم نے صفائی کروائی اور کافی حد تک گھر کو اچھا صاف ستھرا کر لیا۔ اس کے بعد جب ہم رہنے شروع ہو گئے تو تب بھی وہ بدبو جاتی ہی نہیں تھی، ہلکی ہلکی سی بدبو آتی ہی رہتی تھی۔ وہ رمضان کے دن چل رہے تھے تو میں صبح سحری کے لیے اٹھی۔ جب میں اس کمرے کے پاس سے گزری تو مجھے کچھ زیادہ ہی اس کمرے میں سے بدبو آنے لگی۔ تقریباً 3 دن ہو چکے تھے ہمیں شفٹ ہوئے ہوئے وہاں پر۔ اب مجھے کچھ ڈاؤٹ سا محسوس ہونے لگا کہ یہ کمرے میں سے بدبو کیسی آ رہی ہے۔ کئی بار میرے بچوں نے بھی کہا کہ امی عجیب سی بدبو گھر میں ہے، ہمارے سے رہا نہیں جاتا، پر میں بچوں کو یہی کہتی کہ بچوں، نیا گھر ہے، نیا ماحول ہے، آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا۔ اب ہم لوگ وہاں رہتے ہوئے تقریباً 3-4 دن تو گزر چکے تھے، اور جب انسان کہیں رہتا ہے تو تھوڑا تھوڑا بہتر فیل کرنے لگتا ہے۔ وہ چیز آپ کو اتنی زیادہ اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ چیز آپ کے دماغ میں رچ بس جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو عجیب محسوس نہیں ہوتا۔ کیونکہ اکثر لوگوں کے یہاں کچھ لوگ جانور وغیرہ پالتے ہیں، نئے آنے والے لوگوں کو تو بدبو عجیب سی لگتی ہے، لیکن جو ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں انہیں وہ بدبو نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اس گھر میں رہنے لگے تو ہمیں اس بدبو کا احساس کم ہونے لگا تھا۔ اب تقریباً 1-1.5 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن بدبو ویسی کی ویسی ہی تھی۔ ہمیں خیر اتنی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن شام کے ٹائم جب میری ایک رشتہ دار مجھ سے ملنے آئی تب انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر سے بہت گندی بدبو آ رہی ہے، میں یہاں رک نہیں سکتی۔ تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اس طرح تو کوئی بھی ہمارے گھر نہیں آئے گا نہ جائے گا۔ اور پھر میں نے بروکر سے اس کے بارے میں بات کی کہ بھائی یا تو آپ اس کمرے کو صفائی کروا کے بھلے تالا لگوا دیں، لیکن اس میں سے بہت عجیب بدبو آ رہی ہے۔ بروکر ہر بار منع کر دیتا تھا، لیکن ایک دن صبح کا ٹائم تھا، فجر کا، میں جب اٹھی ہوئی تھی تو میں نے کمرے کی طرف نظر ماری تو میں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو وہ دروازہ کس نے کھولا ہے، اس پہ تو اتنا بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ تب میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں پتا، چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ ہم جیسے جیسے اس کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے بدبو ہماری ناک میں بھرتی جا رہی تھی۔ اس قدر کی بدبو تھی کہ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے کپڑا رکھ لیا۔ کمرے میں لائٹ تو تھی نہیں، اندھیرا بہت زیادہ ہو رہا تھا، تو موبائل کی روشنی سے ہم نے جو ہی کمرے میں نظر ماری تو ایک پرانی وسیدہ سی الماری رکھی ہوئی تھی لوہے کی، اور ایک عجیب سا لوہے کا بیڈ رکھا ہوا تھا،
اور اس پر کچھ چیز سڑ رہی تھی۔ جب ہم نے قریب سے جا کے دیکھا تو ہماری تو جان ہی نکل گئی۔ ہم نے دیکھا کہ بیڈ پر دو بوسیدہ بالکل گل سڑ چکی تھی باڈیز پڑی تھی، اور وہ باڈی ایسی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے کسی بوڑھے آدمی اور عورت کی باڈی ہے، کیونکہ ان کا چہرہ بھی کافی حد تک خراب ہو چکا تھا، اس قدر کی خراب حالت میں، اور بدبو پھیلی ہوئی تھی، اور ان پر کچھ زنجیریں وغیرہ سی بندھی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے جا کر محلے والوں کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ محلے والوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں پہ دو بوڑھا بوڑھی رہتے تھے، اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو شاید باہر ملک جا چکا ہے۔ وہ دونوں زیادہ کسی سے ملتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ ہم نے تو بھائی فوراً ہی اس مکان کو خالی کر دیا دوسرے دن ہی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس مکان کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن وہ لمحہ جب میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتائی، اور ان کے اٹھنے سے پہلے ہی سامان سارا لپیٹ لیا اور اس دروازے کو جوں کا توں بند کر کے وہاں سے گھر خالی کر دیا۔ یہ بات میرے بچوں کو کسی کو بھی نہیں پتا، یہ صرف ہم دونوں میاں بیوی جانتے تھے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔